ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے. انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے. انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے. پوچھا اس کے بعد, کہا کہ عمر کو. پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح. یقین کریں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم. مرزا جی نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے یہ میں نے وہ روایت اس میں نکال رکھی ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6056 ہے. سنو ذرا بات کو, بہت غور سے سنو بات کو. مرزا جی کہتے ہیں کہ ان سے اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے ہیں پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ سنو ذرا بات کو. یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں, عربی پڑھوں گا, ترجمہ بتاؤں گا. سنو ذرا بات کو. ابن ابی ملیکہ سمعت عائشہ وسئلت من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ قالت ابو بکر. قالت ابو بکر. یار اللہ کی قسم اتنا دھوکے باز ہے یہ مرزا, ایسی دھوکے بازیاں کرتا ہے, ایسا یعنی کہ ڈنڈیاں مارتا ہے روایت کے ترجموں میں جس کو کہتے نہیں. دیکھو سوال کرنے والا کہہ رہا وہ سئلت پوچھی گئی کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی. من کانا کون تھا رسول اللہ, من کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا کون تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ بنا رہے تھے؟ وصی نہیں, وصی کا لفظ نہیں ہے, پہلے خلیفہ کا لفظ ہے مستخلفا. اس کی عیاری دیکھو اس آدمی کی پہلے, اس کے بعد دیکھو لو استخلفہ تاکہ اسے خلیفہ بنا جائے. پولیٹیکلی کس لفظ کا ترجمہ ہے مرزا جی؟ کیا عیار آدمی ہیں آپ ترجمہ کرتے ہوئے اس میں اپنے الفاظ ڈالتے ہو. انہوں نے سوال کیا کہ من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ کون تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنا کے گئے کہ اس کے بعد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خلیفہ بنایا جاتا؟ قالت ابو بکر. یار مرزا جی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے ابو بکر کو بناتے. میرا خیال ہے. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا نواں سوال, مرزا جی کو پکڑو, مرزا جی کو کہو مرزا جی مائکروسکوپ لگاؤ, اس حدیث میں سے ہمیں وہ عربی لفظ نکال کے دکھاؤ جس کے معنی آپ نے یہ کیے ہیں میرا خیال ہے کہ. یہ لفظ نکالو. اسی سے تو آپ نے یہ عمارت کھڑی کی ہے نا, جبکہ روایت میں تو یہ الفاظ ہے انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا قالت ابو بکر, کہا کہ ابو بکر کو. انہوں نے تو یہ کہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا میرا خیال ہے ابو بکر کو, یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ابو بکر کو. فقیل رہا ثم من بعد ابی بکر, پوچھا گیا ابو بکر کے بعد کس کو؟ قالت عمر, انہوں نے کہا عمر کو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آگے مرزا جی کہتے ہیں پوچھا اس کے بعد کہا کہ عمر کو. میرا خیال ہے ڈالا مرزا جی نے. کیوں عمر پہ, عائشہ نے عمر پہ میرا خیال ہے نہیں بولا, وہاں یقین تھا. ہاں سنو ذرا بات کو. پھر وہ پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح کو. یہاں بھی عائشہ یہ نہیں کہہ رہی میرا خیال. اور یہی ہے روایت میں بھی کہ پوچھا گیا ثم قیل رہا من بعد عمر قالت ابو عبیدہ بن جراح ثم انتهت الى هذا, اس کے بعد عائشہ خاموش ہو گئی. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ روایت میں الفاظ نہیں ہے میرے خیال میں. تو یہی تو وجہ ہے مرزا جا کے کہتی ہیں اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں, ورنہ وہ کہتی ہیں میرے باپ کو بنا کر گئے. یہی تو کہا انہوں نے, نام ابو بکر لیا, میرے باپ نے کہا. اچھا تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو. یہ حضرت اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے, مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, اس لیے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے, آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے, آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے.
आपने किसी के लिए कोई खिलाफत की वसीयत नहीं की। कहते हैं ठीक है, इस तरीके से सही बुखारी में हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4460 नंबर। अम्मा आयशा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मेरी गोद में हुई है, आपने किसी के लिए खिलाफत की कोई वसीयत नहीं की है। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, मिर्जा जी की एक और अय्यारी देख लो, एक और मक्कारी देख लो, तर्जुमे में डंडी देख लो, तहरीफ देख लो। ये मेरे हाथ में सही बुखारी, मिर्जा जी ने 4460 नंबर जो हदीस देखने के लिए कहा है, हमने 4460 निकाली हदीस। आप देखें, मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, ताकि कोई इबहाम ना रहे। अनिल अस्वद काला जोकेरा इंदा आयशा था, अस्वद से रिवायत है, वो कहते हैं कि जिक्र किया गया आयशा के पास, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा इला अलीयन, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के लिए वसीयत की थी? भाई मेरे सुनो जरा बात को। फकालत मन काला हूं, कौन कहता है? हज़रत आयशा ने कहा कौन कहता है? लगत रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नी लमुस्निदतहु इला सदरी, मैंने खुद देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत में कि आपका सर मेरे सीने पे था। फदा बितस्ती, तो आपने तश्त मंगवाया, जो हमारी उर्दू में जिसको हम तश्त कहते हैं, आपने तश्त मंगवाया। फन हनसा, आप उसकी तरफ झुके, वह माथा, और आपका इंतकाल हो गया। फमा शअरतु फकैफा औसा इला अलीयन, उस वक्त मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ, उस वक्त मुझे ऐसी कोई बात नहीं मालूम हुई। फकैफा औसा इला अलीयन, तो कैसे वो अली के लिए वसीयत करेंगे? क्या धोखेबाज आदमी है ये। आप अंदाजा करें कि कहता है कि इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4460 सही बुखारी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मेरी गोद में हुई है, आपने किसी के लिए खिलाफत की कोई वसीयत नहीं की, किसी के लिए नहीं। डायरेक्ट जिक्र है अली का, सही मुस्लिम की रिवायत में डायरेक्ट जिक्र है अबू बकर का। भाई मेरे, आप अंदाजा तो करो कि ये अहले सुन्नत के दलाइल को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, और मक्कारी कर रहा है कि मैं अहले सुन्नत के दलाइल दे रहा हूं, मैं अहले सुन्नत का मुकदमा बयान कर रहा हूं। और भाई अबू बकर का तो नाम लेके आपने कहा है कि अगर आप किसी को खलीफा बनाते हैं अबू बकर को बनाते हैं, और अली के लिए जब कहा गया कि अली को वसी मुकर्रर किया गया, तो आयशा कहती है कौन कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरी गोद के अंदर, तो आपने सर रखा हुआ था जब आपका इंतकाल हुआ है, आपने तो अली के लिए कोई वसीयत नहीं की। मिर्जा जी कैसे पी गए अली के नाम? ये है इनकी रासियत।